الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون۔ سورہ سجدہ آیات 27 سے 30 اور یہ سورہ کی آخری آیات ہیں۔ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا نسوق الماء، بلا شبہ ہم ہانک کر لے جاتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز، چٹیل زمین کی طرف۔ کیا ان لوگوں نے اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ پانی والے بادلوں کو چٹیل زمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں۔ وَنُخْرِجُ، ہم نکالتے ہیں، بِهِ، اس پانی کے ذریعے سے، زرع، کھیتی، تَأْكُلُ مِنْهُ، کھاتے ہیں اس میں سے، انعامہم، ان کے چوپائے جانور، وَأَنفُسُهُمْ، اور وہ خود بھی۔ انسانی مشاہدات میں سے ایک اور مشاہدہ پیش کیا جا رہا ہے جسے ہر انسان دیکھتا ہے، کہاں سے بادل اٹھتے ہیں اور انہیں کہاں لے جایا جاتا ہے، پھر وہ پانی برساتے ہیں اور بنجر زمینوں میں کھیتیاں نکل آتی ہیں، پھر یہ کھیتیاں انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، سب کے لیے مفید ہیں۔ افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ یہ سارا اہتمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس نے اپنی مخلوق کے لیے کیا ہے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا اپنی مخلوقات کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نہ برسائے، زمین سے کھیتی نہ اگے، تو انسانوں اور جانوروں کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں کہ جس سے وہ زندگی گزارنے کے قابل رہ سکے۔ پانی سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے اور پانی سے ہی ہر چیز کی بقا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، کب ہے یہ فیصلے کا دن، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس فیصلے کے دن سے اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے، کہ جب ان کافروں کو اس دن سے ڈرایا جاتا ہے کہ جس دن اہل ایمان اور اہل کفر کو الگ الگ تقسیم کر دیا جائے گا، ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جائے گا، تو جب بھی انہیں یہ باتیں کہی جاتی ہیں تو جواب میں وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلے کا دن بھلا کب آنا ہے۔ جبکہ امام بغوی رحمہ اللہ نے اس سے مراد فتح مکہ لی ہے، کہ جب اصحاب رسول کو ستایا جاتا تو وہ کافروں سے کہتے، ان لنا یوما نتنعم فیہ، کہ ہمارے لیے بھی نعمتوں کے دن آنے والے ہیں، ونستریح، اور ہم بھی آرام کریں گے، ویحکم بیننا وبینکم، اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ فقالوا استہزاء، تو کافر مذاق اڑاتے ہوئے کہتے، متی ھذا الفتح، یہ فیصلہ کن دن کب آئے گا۔ جبکہ بعض مفسرین نے اس سے یوم بدر بھی مراد لیا ہے، لیکن اگلی آیت مبارکہ سے بھی پہلی رائے زیادہ مستحکم معلوم ہوتی ہے کہ یہ قیامت کے حوالے سے ہی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یوم الفتح، فیصلے کا دن، لا ينفع الذین کفروا، نہیں فائدہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، ایمانہم، ان کا ایمان، کہ جس دن قیامت برپا ہو جائے گی، لوگ اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھ لیں گے۔ دنیا میں تو یہ دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر تھے، اب جب انہیں اٹھایا جائے گا تو انہیں یقین ہو جائے گا، اب یہ ایمان لائیں گے، ہر بات کو تسلیم کریں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حتمی فیصلہ ہے کہ اس دن کا ایمان کسی کو فائدہ نہیں دے گا، اس دن کا اقرار سود مند نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔
کہ وہاں پر یہ بھی تمنا کی جا رہی ہوگی کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، اب جا کر ہم عمل صالح کریں گے۔ تو فرمایا انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی، اور اس وقت جو وہ تسلیم کر رہے ہوں گے اس کا بھی انہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے اعراض کیجئے، وَانتظر، اور منتظر رہیں، انہم، بلا شبہ وہ بھی، منتظرون، منتظر ہی ہیں۔ کہ اگر یہ لوگ اب قیامت کے ہی منتظر ہیں، اس زندگی میں یہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں سے آپ بھی اعراض کیجئے، اب انہیں مزید سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ بھی انتظار کریں، وہ بھی منتظر ہیں، بالآخر جب وقت پورا ہوگا، مہلت ختم ہوگی، اس کے بعد وہ گھڑی بھی آ جائے گی۔